وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم یقیناً صفا اور مروہ اللہ رب العزت کے دین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کی سعی کرے، یعنی صفا اور مروہ کی۔ اور جو شخص خوشی کے ساتھ نیکی کا کام کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قدرداں ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کے اندر جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ ہوا، پہلے سے اللہ رب العزت جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ صبر اور نماز ہے۔ اس سے پہلی والی آیتوں کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہوا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، کہ صبر بھی اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ایک ہتھیار ہے، مصیبتوں سے روکنے کا، پریشانیوں کو دور کرنے کا، اور جتنے بھی حالات بنتے ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اور دور رکھنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار صبر ہے۔ اور دوسری چیز نماز ہے۔ اس سے پہلے والی آیتوں کے اندر صبر کے بارے میں دو چیزیں بتائی۔ ایک تو ان لوگوں کی مثال پیش کی جو صحابہ تھے، جن کے دلوں کے اندر، جن کی زندگی کے اندر ایسا صبر اور نماز ایسی جو ہے رچی بسی تھی کہ وہ میدان جہاد کے اندر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتے ہوئے اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی میدان جہاد کے اندر اللہ کے راستے میں جو ہے لڑتے تھے اور اسی میں اپنی جان اور مال اور سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ ان کو اللہ نے انعام دیا اس صبر کا کہ ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو بلکہ زندہ کہو۔ یہ لوگ اپنی قبروں کے اندر کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور کیسے زندہ ہے؟ اللہ کہتے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ کہتے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جسم کے ساتھ زندہ ہیں، بلکہ حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے نبیوں کے بارے میں قبر کے اندر زندہ ہونے کے بارے میں کہ اللہ رب العزت ان کو رزق دیتے ہیں جس سے وہ کھاتے ہیں۔ پھر اس سے نیچے انبیاء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، وہ بھی اپنے قبروں کے اندر کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا اور یہ مقام عطا فرمایا ان کے صبر کی وجہ سے۔ اور دوسری مثال بیان کی تھی عام ایمان والوں کی صبر کی، کہ چلو تم کو اپنی جان نہیں دینی ہے، اپنا سب کچھ لٹانا نہیں ہے، لیکن جب تمہارے پاس جب تمہیں کوئی خوف لاحق ہو، جب تمہیں ڈر لاحق ہو جائے، یا تمہیں بھوکے رہنے کا اندیشہ ہو، مال لٹ جانے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت صبر کر لیا کرو۔ یہ صبر کی چھوٹی مثال ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے
صبر کی ایک اور مثال بیان کی ہے، اور یوں سمجھے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بتایا ہے کہ صبر کے اوپر اللہ رب العزت دنیا میں کیا دیتے ہیں، صبر کے اوپر اللہ رب العزت دنیا میں کیا دیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ، یہ جو آیت ہے، اس آیت کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صفا اور مروہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو طواف کے چکر 7 چکر پورے ہو جانے کے بعد، ایک طواف کے مکمل ہو جانے کے بعد اور 2 رکعت مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنے کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے۔ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے اور مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے جو کعبے کے بالکل سامنے کے حصے میں ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف جو ہے بائیں طرف ہے۔ ان دونوں کا چکر لگایا جاتا ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں صفا اور مروہ کے۔ یہ ایک رکن ہے، ایک عمل ہے حج کرنے والوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کے نزدیک یہ عمل یعنی سعی کرنا، دوڑ لگانا، ان کے نزدیک فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے، اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت مستحبہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو واجب عمل ہے، اگر کسی آدمی نے چھوڑ دیا تو اس کے اوپر 1 بکری ذبح کرنی ہوگی اللہ کے راستے میں، واجب عمل ہے اس لیے۔ تو گویا عمرہ کرنے والوں کے لیے اور حج کرنے والوں کے لیے صحیح کرنا کیا ہے، ایک رکن ہے، ایک عمل ہے، ان کو کرنا ضروری ہے۔ زمانے جاہلیت میں پہلے جو ہے یہ صفا اور مروہ جو پہاڑی تھی، اس کا چکر کب سے شروع ہوا؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت حاجرہ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ایسی جگہ پر چھوڑ کر گئے جہاں پر نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، یعنی دور دور تک کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ پرندہ بھی وہاں پر نہیں پھڑپڑاتا تھا، ریتیلی زمین تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ابراہیم تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ اکیلی ہیں اور ساتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ ان کے پاس کتابوں میں لکھا ہے کہ تھوڑا سا مشکیزے کے اندر پانی تھا پینے کے لیے، وہ بھی پورا ہو گیا، تھوڑا تھا۔ اب حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے پیاس لگی ہے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی کنواں نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی دور تک کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، تو کیسے کریں؟ تو یہ جو 2 پہاڑیاں تھی صفا اور مروہ، اس کا کچھ حصہ تھا، تو حضرت حاجرہ جو ہے وہاں پر چکر لگا لی تھی کہ کوئی آدمی نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے اور ہم سے پوچھ لے کہ بھئی یہاں پر کہیں دور پانی کا انتظام ہے، میرے بیٹے کو پیاس لگی ہے۔ تو وہ حضرت حاجرہ کبھی اپنے بیٹے کے لیے کبھی صفا کی طرف دوڑ رہی ہے، کبھی مروہ کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اس نے 7 چکر لگائے لیکن پانی نظر نہیں آیا، کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے پانی نکالا۔ کس کے نیچے سے؟ ان کی ایڑی کے نیچے سے پانی نکالا، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ کتنے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر، صرف مکہ اور مدینہ اور سعودی عرب نہیں، پوری دنیا کے اندر حاجی حج سے فارغ ہو کر وہ پانی لے کر اپنے ملکوں کے اندر جاتے ہیں، دیہاتوں کے اندر جاتے ہیں۔ یہ کس بنا پر ہوا؟ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی صبر کی بنا پر، کہ انہوں نے صبر کیا، 7 چکر لگائے لیکن پانی نہیں ملا۔ اللہ نے پھر وہ پانی نکالا تو آج تک جاری ہے۔ تو گویا ان کے صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کو واجب کر دیا کہ اب تم کو بھی جو ہے
ان کے وہ چکر لگا کر حضرت حاجرہ کی یاد کرنی ہے، حضرت اسماعیل کو یاد کرنا ہے، انہوں نے صبر کیا تھا۔ پھر آگے فرمایا من شعائر اللہ، یہ اللہ رب العزت کے دین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پھر اللہ آگے کہہ رہے جو آدمی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا چکر لگائے، کوئی حرج نہیں۔ کہ کیا مطلب ہے؟ اصل میں کیا ہوا تھا، یہ دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اس کا چکر لگاتے تھے۔ جو مکہ کے مشرکین تھے ان لوگوں نے یہ کیا کہ صفا کے اوپر ایک مورتی رکھ دی اور مروہ کے اوپر ایک مورتی رکھ دی، اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم ان مورتیوں کی تعظیم کے لیے چکر لگا رہے ہیں، اور جب صفا کی طرف جاتے تو اس مورتی کو ہاتھ لگاتے، اور جب مروہ کی طرف جاتے تو اس مورتی کو ہاتھ لگاتے۔ تو گویا وہ تعظیم کی وجہ سے چکر لگا رہے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیج کر مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، پورے سعودی اور پورے عرب کے علاقے کے اندر دین کو زندہ کیا اور اسلام آیا، تو پھر اللہ رب العزت نے کچھ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم جو صفا مروہ کی چکر لگا رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، دوڑ کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مشرکین کے ساتھ ہم میل کھا رہا ہے ہمارا عمل۔ ان کو دل کے اندر یہ کھٹکا لگا، تو فوراً اللہ نے ان کے اس دل کے اندر جو سوال آیا اس کو دور کر دیا۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ تم ان کا چکر لگاؤ گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا عمل مشرکین کے عمل کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ نے پہلے سے ڈال دیا ہے شریعت کے اندر۔ وہ تو مشرکین نے ایک عمل زندہ کر دیا، وہ اپنی بات الگ ہے، لیکن تمہارا یہ چکر لگانا یہ مشرکین کے عمل کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ومن تطوع خیرا، جو شخص خوشی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت قدردان ہے اور جاننے والے ہیں۔ یہاں ایک بات جو ہے باریک پتہ چلتی ہے، ومن تطوع خیرا، کہ جو نیکی کرتا ہے خوشی کے ساتھ۔ ایک تو عمل ہوتا ہے آدمی زبردستی کرتا ہے، بھئی میرا باپ اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو مجھے ڈانٹے گا، نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا کرے گا؟ ڈانٹے گا، کیونکہ اس کی نظر میری طرف ہے کہ نماز میں تھا کہ نہیں تھا۔ ایک تو جو ہے کسی کے دباؤ میں آ کر نیک عمل کرنا، اور ایک عمل ہے اپنی خوشی سے کرنا، چاہے لوگ مجھے دیکھیں نہ دیکھیں، میرے استاد مجھے دیکھیں نہ دیکھیں، میرا باپ مجھے دیکھیں نہ دیکھے، اپنی خوشی سے عمل کرنا یہ اللہ کے نزدیک پسند ہے۔ اپنی خوشی سے عمل کرنا یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ پسند ہے۔ کہ میں کسی کو دیکھ کر اللہ سے ڈروں، میں جو ہے کیمرے کو دیکھ کر اللہ سے ڈروں، نہیں۔ چاہے لوگ مجھے دیکھیں نہ دیکھیں، کوئی چیز مجھے دیکھ رہی ہو نہ دیکھ رہی ہو، لیکن میں اللہ سے ہمیشہ ڈروں گا، اکیلے میں بھی ڈروں گا، سب کے سامنے بھی ڈروں گا۔ تو گویا اللہ کے نزدیک وہ عمل پسند ہے جو آدمی خوشی کے ساتھ کرے، اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے اخلاص کے ساتھ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول کیا جاتا ہے جو آدمی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، خوشی کے ساتھ بھی ہو اور اخلاص کے ساتھ بھی ہو، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، کسی نے کہا تب نہیں، لیکن آدمی اپنی خوشی سے عمل کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ آگے فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، یعنی جو آدمی خوشی سے اللہ کے پاس آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں، قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ قدر کرنے والے ہیں، کس کی؟ جو خوشی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ علیم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں کون جو ہے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے اور کون بغیر اخلاص کے کر رہا ہے۔ دلوں کی بھیدوں کو تو کون جاننے والا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور صبر والی صفت ہمیں اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق